روزہ کیا دیگر ادیان میں بھی تھا؟ یعنی پہلے بھی رکھا جاتا تھا، تو کس طرح رکھا جاتا تھا؟ اور جب اسلام نے روزہ فرض کیا تو اس روزے میں اور جو پہلے رکھے جاتے تھے ان روزوں میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت کریمہ جو ابھی تلاوت ہوئی ہے، جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طریقے سے ان پہ روزے فرض تھے تو اس امت پر بھی روزہ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ نوعیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے، جیسے صلاۃ ہے تو ان کی صلاۃ میں ہماری صلاۃ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے روزے کی نوعیت میں بھی فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو روزہ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دنیاوی ضروریات سے رکنا ہے، تو اس کو ہم اصطلاحاً روزہ کہتے ہیں، لیکن یہ روزے کا ظاہری معنی ہے، اور اس روزے کے جو تقاضے ہیں وہ اس سے کہیں آگے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تو تقوی کے سارے تقاضے روزے میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ واہ۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور آپ پر بھی روزے فرض ہیں۔ واہ۔ اب مسئلہ ہے نوعیت کا، کہ نوعیت ان کی ذرا مختلف تھی۔ اب جیسے قرآن حکیم میں روزوں کا آتا ہے کہ حضرت مریم سے کہا گیا کہ آپ کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، واہ۔ تو اب یہ اس حساب سے ان کا روزہ ہے۔ تو اب ہمارے یہاں خاموشی کا روزہ نہیں ہے، لیکن خاموش رہنا اور کم گفتگو کرنا یہ فضیلت کی بات ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے کہا ہے، جی، کر خبرداری ز حی لا یموت، بردہانے خود بنے مہر سکوت، کہ اگر آپ اللہ رب العزت سے حی و قیوم سے کوئی معلومات رکھتے ہیں اس کے بارے میں، تو پھر یہ ہے کہ آپ خاموش رہا کریں، اپنے منہ پہ خاموشی کی مہر لگائیں۔ واہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بولو لیکن وہ ایسا ہو کہ بہت سارا ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، کہ اچھی کلام وہ ہوتی ہے کہ جس کے لفظ کم ہو اور معنی زیادہ ہو۔ واہ، جامع اب جیسے قرآن حکیم فرقان حمید ہے تو اس کی ایک آیت کریمہ ہے، وہ آپ پڑھ لیں، لیکن اس کے اندر ایک جانے معنی ہے، آپ اس میں ڈوب جائیں، اور میرا خیال میں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک اسی ایک آیت میں ڈوبے رہیں گے۔ اس کے معنی، اس کے دقائق، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی انہی میں وہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب جی گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان سے لوگوں نے درخواست کی کہ قرآن حکیم کی تفسیر لکھی جائے، تو ایک دفعہ ان کو خیال آ گیا تو انہوں نے کاغذ قلم منگایا اور وہ کاغذ سامنے رکھا اور قلم جو ہے نا اس کے اوپر رکھے رہے، چھوڑ دیا، لکھا کچھ نہیں، چھوڑ دیا۔ ٹھیک۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جب قلم ہاتھ میں لیا، کاغذ کے اوپر رکھا، ادھر توجہ کی آیت کریمہ کی طرف، تو مضامین جو ہیں وہ اس قدر تعداد میں بارش کی طرح برسنے لگے کہ ان کو قید قلم میں لانا مشکل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ ایسی ہے، کوئی بھی آیت کریمہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا جب توجہ کریں گے، اب جیسے لا الہ الا اللہ، یہ ایک جملہ ہے کسی بھی آیت کریمہ کا جو ہے نا، تو یہ ایک جملہ جو ہے اس میں پورا جانے مانا ہے، بالکل ایسی، اس میں ساری توحید اسی میں ہے، بالکل ایسی، سارا اسلام کا نظام جو ہے وہ اس جملے پہ کھڑا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ کاغذ جو ہے نا وہ نکلتے جائیں گے اور آپ کا قلم چلتا جائے گا اور وہ کہیں مضامین جو ہیں وہ رک نہیں پاتے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہوتی ہے، تو اسی میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
اور وہ ساری اس کلام میں موجود ہوتی ہیں. تو میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ کلام جو ہے وہ کم ہو، یعنی لفظ کم ہو اور معنی جو ہے وہ زیادہ ہو، جیسے قرآن حکیم ہے. اور یہی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ہو. تو یہود کے ہاں اور نصارہ کے ہاں بھی روزے کا تصور موجود ہے، اور وہ بھی جو ہے نا اپنے اپنے طور پہ روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمارا روزہ ان سے اعلیٰ ہے اور ان سے بڑا ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. واہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے.